مجھے بھی پیدا ہوتا ہے، بٹ سبجیکٹ جو ہے جسٹس، ڈیلیوری آف جسٹس، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کرناٹک کے اندر ہی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو ہماری کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے یہ جو ہگلی کے ایک رمضان کے وقت جو کلاشز ہوئے تھے اس میں تقریباً 180 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کا مطلب جیل میں تھے، بڑی کوششوں کے بعد ان کو رہا کیا گیا تھا۔ اس میں یہ ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے اوپر یو اے پی اے کیس نہیں تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو، بہت غریب لوگ تھے اس میں، بیل تو مل چکی تھی، پھر ہم نے سوچا کہ اس میں بہت سارے نوجوان بھی تھے، طالب علم بھی تھے، تو حکومت سے ہم نے گزارش کی کہ اس کیسز کو واپس کیا جائے، تو کیبنٹ کا ڈیسیشن ہوا اور کیسز وڈرا کرنے کے لیے پروسیکیوشن، ڈائریکٹر آف پروسیکیوشن کو ہدایت دی گئی۔ جب یہ معاملہ چیف جسٹس کے سامنے پہنچا کہ یہ کیسز گورنمنٹ کیبنٹ کا ڈیسیشن ہوا ہے اور ان کیسز کو واپس لینا ہے، تو چیف جسٹس نے کیبنٹ ڈیسیشن کو کوش کر دیا اور جو ابھی وہ معاملہ جو ہے پھر ٹریل کے لیے جانے کا ایک ایڈوکیٹس لوگ یہاں پر موجود ہیں، ٹریل کے لیے بھی جانے کی ایک سوچ ہے اور ایس ایل پی فائل کرنے کے لیے بھی ایک سوچ ہے۔ ایک اور معاملہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، بہت تقریباً 6-7 مہینے پہلے ہمارے کولار ڈسٹرکٹ کے اندر آر ایس ایس والے ایک پروسیشن نکالنا چاہتے تھے، سٹی کے اندر نکالنا چاہتے تھے، اور خاص کر ان کا جو روٹ تھا مسلمانوں کے ایریاز کا، خاص کر وہ روٹ ان لوگوں نے دیا تھا کہ یہی روٹ سے ہم جائیں گے۔ تو وہاں کے جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس صاحب، انہوں نے بلایا، ان سے کہا کہ بھئی آپ کو پروسیشن نکالنا ہے، آپ کا جو ہے جو آپ کر سکتے ہو، مگر جو روٹ آپ نے دیا ہے وہ روٹ نہیں ہوگا، جو روٹ ہم دیں گے ڈپارٹمنٹ سے اس روٹ سے آپ کو جانا ہوگا۔ تو انہوں نے کافی آرگیومنٹ کیا کہ نہیں، ہم نہ اسی روڈ سے جانے کا ہے، اسی بات سے جانے کا ہے۔ تو انہوں نے مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایک لکھت روپ میں رائٹنگ میں دے دیا کہ we will not permit you from this areas۔ سیٹرڈے کو دیا تھا، سنڈے ہالیڈے تھا، سیٹرڈے رات کو چیف جسٹس سے بات کر کے سنڈے اسپیشل کورٹ، ہائی کورٹ کے اندر اسپیشل سیٹنگ ہوتی ہے اور جج جاتا ہے، صرف 15 منٹ کے اندر ہی ول ڈائریکشن دیتا ہے ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو، جو روٹ یہ مانگ رہے ہیں اس روٹ میں ان کو پرمیشن دیا جائے اور پولیس کا پورے طور سے بندوبست کیا جائے۔ یہ ماحول آج ہندوستان کے اندر، کرناٹک کے اندر ہے۔ تو یہ دیکھ کبھی کبھی اب کتنے لوگ یہاں پر ایڈوکیٹس ہیں، ان لوگوں کو بہتر طریقے سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا پریشر گلبرگہ ہائی کورٹ کے اندر، تقریباً اگین یادگیر کے اندر جب یہ لوگ آر ایس ایس والے پروسیشن نکالنا چاہتے تھے تو اس وقت ایک وہاں کے جو وزیر ہیں جناب پرینک کھرگے صاحب، انہوں نے ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے یہاں کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر مطلب، تو پھر وہ لوگ ہائی کورٹ، گلبرگہ ہائی کورٹ پہنچے اور بیچ میں دوسرے تنظیم والے بھی پہنچے کہ ہم کو بھی وہیں سے پروسیشن نکالنا ہے، اسی دن نکالنا ہے۔
تو تقریباً وہاں پر جو ڈپٹی کمشنر ہے، فوزیہ نام ہے ان کا، ان کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ ایک طرف جس کے ڈپٹی کمشنر، ان کے اوپر بھی دباؤ تھا، وہ ان لوگوں کو بلا کے بٹھا کر بات کر کے نیگوشیٹ کر کے کچھ کرنا چاہے تو اس کا بھی ان کی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تقریباً یہ سلسلہ 1 مہینہ چلتا رہا. پھر فائنلی گورنمنٹ سے ایک کنڈیشنل پرمیشن دینا پڑا، اور وہ کنڈیشنز کے تحت 300 لوگوں کی جماعت، 300 لوگوں کا پروسیشن نکلا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس جو ہے ایک طرفہ ہو چکی ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا بابری مسجد کے بارے میں چندرچوڈ صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ تھا. ایک چیف جسٹس کے ہونے کے بعد تھے، ان کا کیا اسٹیٹمنٹ تھا. اور حال ہی میں یہاں پر ہمارے صدر صاحب موجود ہیں آل انڈیا مسلم لا بورڈ کے، اور ان لوگوں نے نیا جو وقف ایکٹ ہے اس کے بارے میں جو ججمنٹ آیا، لگا کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے. بٹ جب وہ پورا ججمنٹ ہم نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں پر بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ابھی بھی میٹر کورٹ کے اندر، کورٹ میں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا، اٹس اے بگ کوسچن مارک. یہاں تک کہ ہم لوگ ڈیٹ جو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن بھیجا ہوا، ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ابھی سنائی نہیں. 5 تاریخ کا جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر بھی سنائی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہمارا حق چھینا جا رہا ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بھی تحفظ ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یو پی کے اندر ایک طرح کانسٹیٹیوشن ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہاں پر بلڈوزر کا جو راج چل رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اعظم خان صاحب کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، کس طریقے سے ان کو ظلم کے اوپر ظلم، جھوٹے کیسز وغیرہ ڈال کر تقریباً کتنے سال ان لوگوں نے جیل میں رہا. ان کی بیوی، ان کا بیٹا، خود اعظم خان صاحب. اس کے باوجود ہمارے لوگوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر بھی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. کوئی ایسی آج جو ہو رہی ہے، اس طریقے کوئی بیٹھک اور کوئی ایک نتیجے پر پہنچ کر کوئی ایک کاروائی، ایک روڈ میپ، کس طریقے سے اس کو ہم ہیں. اچھے سے اچھے ایڈوکیٹس بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے کپل سبل کو دیکھا ہوگا. ریسنٹلی انہوں نے دلی میں دل سے ان کا جو پروگرام ہے، اس کے جو 100 ایپیسوڈ کا ایک پروگرام انہوں نے وہاں پر رکھا تھا دلی میں اوبرائے ہوٹل کے اندر. وہاں پر ہمارے جماعت علماء کے صدر موجود تھے، مدنی صاحب بھی موجود تھے، اور بہت سارے سلمان خورشید صاحب بھی تھے، ہمارے جو پرانے صحافی سعید صاحب بھی موجود تھے، اور بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر جو بحث ہوئی تقریباً جسٹس کے بارے میں ہی، آج کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا ماحول ہے، کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو مروڑ کر توڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کافی بحث وہاں پر ہوئی تھی. تو یہ سلسلہ چلنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو سیاست میں بھی زیادہ دلچسپی نہیں. اب کرناٹک کے اندر حال ہی میں جو پاور کے بارے میں جو چل رہا ہے، یہ جو ہے، میں یہ تھوڑا ہٹ کر بتا رہا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ کمیونٹی کس طریقے سے کنسالیڈیٹ ہوتی ہے، پرٹیکولرلی یہ وکلیگا کمیونٹی. اس کے جتنے بھی مٹھادھیپتیس ہیں، سوامی جیز ہیں، سب ایک ہو کر کھل کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیڈر کو چیف منسٹر بننا چاہیے، ہمارے لیڈر کو اس کا حق ہے، اس کو دلانا چاہیے، اس کو ہم مانگ کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو ہم
ایجوکیشن کریں گے, ہم تحریک کریں گے. اس طریقے کی بات آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کس طریقے سے وہ لوگ ایک ہو کر, بٹ ہمارے اندر اس طریقہ کوئی ماحول ہی نہیں بنتا. تو یہ سب چند چیزیں ہیں, اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس طریقے سے, اور خاص کر جماعت علماء ہند, یہ دونوں جو تحریر انسٹیٹیوشنس ہیں, ادارے ہیں, ہر چیز کے اندر. اور میں نے پرسوں مدنی صاحب کا بیان بھی دیکھا الفلاح یونیورسٹی کے بارے میں, کھل کر انہوں نے کہا کس طریقے سے کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ایک ایسی انسٹیٹیوٹ جو اتنے سالوں سے تقریباً 40-50 سال سے چل رہا ہے, اور وہاں پر تقریباً 15,000 طلباء ہیں, اور وہاں پر میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, فارمیسی کالج, ہر طریقے کی کالجز موجود ہیں, تو وہاں اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ہی ابھی نیا مہاراشٹر کے اندر بھی ایک ادارہ ہے, وہ ادارے کے اوپر بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا. اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ کر, سوچ کر کوئی نہ کوئی کارروائی نہیں شروع کریں گے, کہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسی زیادتی نہیں چلے گی, اور ہمارا جو تحفظ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے خاص کر مائنارٹیز کے لیے, اس کی بالکل ہمارا حق ہم کو دینا چاہیے, اور ہمارا حق ہم ماننا چاہیے. یہ ہم شروعات اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہم اس مدعے سے اگر کافی سیریسلی اور بڑی اگریسونیس کے ساتھ ہم کو اس مدعے کو لینا ہوگا. اور اس کے بارے میں گزارش کروں گا, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب یہاں پر موجود ہیں, ملی کونسل کے جو بھی ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں, کہ یہ اس کے بارے میں ایک بحث ہو, یہ کور کمیٹی بنائیں, یہ بہت سارے اچھے ایڈوکیٹس کو ساتھ میں لیں, اور ایک کور کمیٹی بنا کر ایک ایسا پروگرام بنائے کہ اس کو ہم کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں. یہ آگے چل کر ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ انسٹیٹیوشنس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. خاص کر یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہماری جو پوزیشن ہے, وہ پوزیشن جو آگے آ رہے ہیں لوگ تعلیمی میدان کے اندر, جتنے بھی مطلب فیسلٹیز ہیں, اور بچے بھی جو ہے انٹرسٹ لے کر, خاص کر گرلز اسٹوڈنٹس دے آر آؤٹ نمبرنگ دی بوائز. ہم نے جو دیکھا ہے تقریباً کرناٹک کے اندر ہی آج ہمارے ہاں تقریباً 300 مولانا ابوالکلام آزاد اسکولس ہیں, 5ویں سے اب اس کو ہم نے ایکسٹینڈ بھی کیا ہے اپ ٹو PUC تک. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال کرناٹکا پبلک اسکول کے نام سے ہم نرسری سے اپ ٹو PUC تک وتھ بائلنگول لینگویجز, انگلش میڈیم اینڈ اردو میڈیم دونوں ساتھ میں, یہ بھی ایک پروگرام. اور بہت سارا رسپانس ہے, بہت سارے اپلیکیشنس آتے ہیں. مطلب تھوڑے ایریاز میں, پرٹیکولرلی نارتھ کرناٹک کے اندر جتنے اپلیکیشن آتے ہیں اتنے ہم دلا نہیں سکتے. ابھی یہ ٹریننگ پروگرام تھا CDOT کے اندر, CDOT کا جو ہے تقریباً نمبر کم تھا ٹریننگ کے لیے, بٹ اپلیکیشن ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن آئے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی بیداری کرناٹک کے اندر خاص کر بہت اچھی طریقے سے, بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشنس ہیں, بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, ہر طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے. اور بہت سارے بچے پہلے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو گراف از گوئنگ اپ. اس کو ہم جاری رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری جوڈیشری کے اندر جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ایک کور کمیٹی بنائے, ایک ڈسکشن ہو, ایک روڈ میپ بنے, اور اس کے اندر اس کے حساب سے اگر ہم کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کافی فائدہ ہوگا. بس ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ حافظ. شکریہ.